جب بات یہ آئی کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کرتے اور ان کو کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو، اگر تم کو یقین ہے کہ جنت میں جانا ہے تو دنیا میں کیوں رہ رہے ہو پھر؟ اب مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ موت کی تمنا کریں کہ جینے کی تمنا کریں؟ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کی دعا مانگنا چاہیے کہ اپنی موت کی دعا مانگنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ آپ کے امام صاحب دعا کرتے ہوں گے تو جینے ہی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ تو غور سے سنیں۔ جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر میں موجود تھے، اس وقت تک کسی بھی مسلمان کو موت کی دعا بالکل ہی منع تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور موجود ہیں تو دنیا میں رہو گے تو دیدار رسول ہوتا رہے گا۔ تو جب اتنی بڑی نعمت تمہیں میسر ہے تو پھر موت کی دعا مانگنا غلط ہے۔ تو جب تک حضور دنیا میں ظاہر میں رہے تب تو موت کی دعا کرنا بالکل کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا، یہ اور بات ہے کہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، ہم تو انہیں نہیں دیکھتے، مگر کئی ایسی روایتیں ہیں کہ ایسے بھی خوش نصیب مسلمان ہیں جن کی نماز جنازہ میں میرے آقا نے شرکت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں کے جنازے میں میں حاضر ہوا تو عین نماز جنازہ کے وقت مجھے وہ خوشبو محسوس ہوئی جو مجھے دربار رسول میں خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ پھر کہتے ہیں الحمدللہ اس جنازے کی امامت فقیر ہی نے کی تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی زندہ ہیں، لیکن چونکہ اب ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں تو اب آج کی ڈیٹ میں ہم موت کی دعا مانگیں کہ زندگی کی دعا مانگیں؟ تو اب اس میں نیت پر ہے معاملہ۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں زندہ رہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں، اب تک نہیں کر سکا، اللہ میری زندگی لمبی کر دے کہ اب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں، اس نیت سے لمبی زندگی کی دعا مانگنا چاہیے۔ یا آپ نے اپنے بچوں کے حقوق ابھی نہیں ادا کر پائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کا کام اور کرنا چاہتے ہیں، آپ نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں کام آئے، تو اس نیت سے آپ لمبی زندگی کی دعا مانگیں۔ ایک اور آپشن ہے لمبی زندگی کی دعا مانگنے کی۔ آپ گویا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ مجھ سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے میں نیکی زیادہ کر لے جاتا ہوں، تو اب آپ لمبی زندگی کی دعا مانگو تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں آپ کے پاس اکٹھا ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اتنا بڑا عاشق ہے حضور کا اور اس نیت سے کہ اس دنیا میں رہ کر حضور کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اور انشاءاللہ قبر میں جب تیسرا سوال ہوگا تو حضور تشریف لائیں گے، تو اس تمنا میں کہ تیسرے سوال کے وقت حضور کا چہرہ وہاں دیکھنے کو ملے گا، تو دیدار رسول کی نیت سے آپ موت کی دعا کر سکتے ہو۔ اور موت کی دعا مانگنا بھی صحابہ سے ثابت ہے۔
سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اے میرے مولا مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے رسول کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہی دعا مانگا کرتے۔ تو دیکھیے بزرگوں نے موت کی دعا مانگی، لیکن نیت کتنی اچھی ہے کہ موت دے تو شہادت کی موت دے، اور قبر دے تو شہر رسول میں مجھے قبر عطا فرما۔ اسی طریقے سے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، ان جنگوں میں جو تمام کے تمام صحابہ شریک ہوئے تو ان کی یہی نیت تھی کہ کتنی جلد میری گردن کٹے اور مجھے شہادت کا درجہ مل جائے۔ تو اس نیت سے آپ موت کی بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن الٹا ہے معاملہ۔ موت کی دعا کب کرتے ہیں لوگ؟ جب زندگی سے بالکل عاجز آ جائیں، کمائی نہیں ہو پا رہی ہے، حقوق لدے ہیں، قرضے کے بوجھ سے لدے ہیں، بہت زیادہ ادھر ادھر کے معاملات میں پھنسے ہیں، اب موت کی دعا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ آپ زندگی کی پریشانیوں سے تنگ آ کر اگر موت کی دعا مانگتے ہو تو گویا کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف ہے، صبر کے خلاف۔ تو اس بات کو آپ دل میں نوٹ کر لیں کہ مصیبت سے پریشان ہو کر، دنیا سے عاجز آ کر، جیسا کہ دیہاتوں میں ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے اور بہت سارے میں نے جوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ موت کی دعا مانگتے ہیں پریشانی کی وجہ سے، تو جو پریشانی کی وجہ سے موت کی دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے یہ ناجائز ہے، کیونکہ ایسا بندہ گویا صبر نہیں کرنا جانتا اور اللہ کے کرم پر اس کو بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے اس حساب سے موت کی دعا مانگنا ناجائز ہے۔